آخری چٹان، آخری قسط۔ سلطان التمش نے کہا یہاں کی آب و ہوا آپ کے موافق نہیں۔ جلال الدین وہاں سے مایوس ہو کر فارس اور کاکشیا یعنی جارجیا کی طرف نکل گیا۔ اگلے 10 سالوں تک اس کی زندگی ایک نہ رکنے والا طوفان بن گئی تھی۔ اس نے جارجیا کی عیسائی سلطنت کو کچلا، تبریز کو فتح کیا اور منگولوں پر مسلسل چھاپہ مار حملے کرتا رہا۔ منگول جب بھی کوئی شہر فتح کرتے، جلال الدین اچانک نمودار ہوتا اور ان کی فوج کو کاٹ کر رکھ دیتا۔ منگولوں کے لیے وہ ایک بھوت بن چکا تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس مشکل وقت میں مسلمانوں نے ایک ہونے کے بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سلاجقہ، روم اور ایوبی سلطنت نے جلال الدین کے خلاف اتحاد بنا لیا۔ جنگ یاسی چمن، جہاں جلال الدین اکیلا پڑ گیا، اسی جنگ میں شکست ہو گئی۔ 1231 عیسوی میں جلال الدین مسلسل جنگوں، اپنوں کی غداری اور تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا۔ اس کی فوج بکھر چکی تھی۔ ایک مقامی کرد باشندے نے رات کے اندھیرے میں اس سوئے ہوئے شیر کو محض کچھ سکوں یا اس کے قیمتی لباس کے لالچ میں دھوکے سے قتل کر دیا، اور یوں دنیا کا وہ عظیم ترین جنگجو جس کی تلوار سے چنگیز خان بھی خوف کھاتا تھا، اپنوں کی غداری سے گمنامی کی موت مارا گیا۔ جلال الدین ہار ضرور گیا، لیکن اس نے تاریخ کو یہ سبق دیا کہ طوفان سر پر کھڑا ہو تو بزدلوں کی طرح ہتھیار ڈالنے کے بجائے آخری سانس اور آخری وار تک لڑنا ہی اصل بہادری ہے۔